قرآن کی تشریح اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کرتی. ہاں جی. اب بعض فرقے ہیں نہیں ہم خالی قرآن ہی مانتے ہیں. تمہارا باپ لا کے دیا قرآن تمہارے کو بیٹے؟ کون لایا؟ اللہ کے نبی نے. اب نبی کو نہیں مان رہے قرآن کو مانتے. دماغ خراب بیٹے. ہے جی. اور پڑھے لکھے دیوانے ارے انہیں صحیح بولے ارے قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن لائے کون؟ تیرا باپ لایا کیا بیٹا؟ ہے جی. تیرا باپ کا پیغمبر لا کیا؟ قرآن لانے والے اللہ کے نبی. آپ نبی کی جو بات نہیں مان رہے بیٹے. ہیں جی. یاد رکھو گمراہ ہی ہو. اتنی تو بات تمہاری موٹی بات سمجھ میں آتی نا جی. ہیں جی. میں بات کر رہا ہوں اہل قرآن کے فرقے کی. میرے سے بھی بحث ہوئی بیٹوں کی. ہے جی. اللہ بھائی نماز پڑھتے نا ہو پڑھتے. نماز کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ ٹھیک ہے نماز کی تفصیل قرآن سے ثابت کرو. ہے جی. اب انہوں جواب کیا دیے معلوم؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. نماز کا طریقہ وہ مقام ابراہیم میں جو پڑھتے نا وہاں سے سیکھو. تو ہمارے ساتھ لوگان تھے انہوں بولے اچھا ٹھیک ہے وہاں تراویح کی نماز کتنی ہوئی کتنے رکعت پڑھے؟ بولے 20. بولے غلط کیونکہ لاک ڈاؤن میں اور وہاں 10 رکعت پڑھے تراویح کی. وہی پتہ نہیں بیٹو. ہیں جی. کیا بولے تو اہل قرآن. یاد رکھو ٹائٹل سے تم کنفیوز نہ ہونا. ہاں جی. یاد رکھو قرآن کریم اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے بیان کرو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کے سنت مبارکہ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. یاد رکھو. ہے جی. لوگ ہاں اچھے ٹائٹل لگا کے تمہارے کو مس گائیڈ کریں گے. اس لیے اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں ہے نا تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے کو نہیں معلوم نا اہل علم سے رجوع کرو. ہے جی. اپنے دل سے ہی کوئی چیز جو ہے ایکسیپٹ نہ کو کرو. اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے واٹس ایپ. اب دنیا جہاں کے لوگوں کے اس میں بیانات ایسا کنفیوژن پیدا کرتے انہیں متاثر کے بعد ارے انہوں ایسا بولے. انہوں کون؟ انہوں کیا پیغمبر ہے کیا بیٹے؟ ہاں تحقیق کرو اس کی. اہل علم سے رجوع کرو. اچھا. اور زیادہ شانے رہتے نا زیادہ شانے ہی بہک جاتے. اس لیے دنیا میں جتنے فرقے ہیں نا ہر فرقے کا بانی کوئی دیوانہ نہیں تھا کوئی شانہ ہی رہا. کبھی کبھی علم اور ہو جاتا نا انسان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے. اگو اگو باتیں کر رہے. اب عالمہ کو بھی کیا ہوا نہیں معلوم. ہے جی. نہیں سو باتیں کر رہے. خبردار. عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے خلیفہ برحق عمر ثانی کہلاتے ہیں. ایک آدمی ان کو اتنے باتیں کرا چوپ سنتے رہے. انہیں جانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین انہیں اتنے باتیں کرا تم ایک بھی جواب نہیں دیے. عمر بن عبدالعزیز نے بڑی پیاری کہی بات فرمایا جواب ہم بھی دے سکتے تھے لیکن ہماری زبانوں پر تقوی کے تالے پڑے ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی کہ سر پہ سے گئی تمہارے؟ ہیں جی. آپ نے فرمایا جواب ہم بھی دے سکتے تھے
لیکن ہماری زبانوں پہ تقوی کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو عقلمند وہی ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، اور بیوقوف وہ ہے پہلے بولے اور پھر سوچے میں ایسا کہیں کو بولا ہوں گا، میں واپس لیتا ہوں اپنی بات۔ اب واپس لینے سے کیا ہوتا ہے جی؟ اب کیا ہوت پچھتاوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کا پورا علم رکھو، پوری تحقیق کرو، اس کے بعد ہی کوئی بات کرو۔ تو یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔